مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے گاڑیوں سے نوحے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت تو نوحے کی آوازیں، لوگ گانے بجانے چھوڑ کے مرثیے لگا دیتے ہیں، نوحے لگا دیتے ہیں۔ گانے چھوڑنا تو اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ مرثیے لگانا، نوحے لگانا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ ہم محرم میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ فیس بک پہ صحابہ کرام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہلم والی سرکار بھی حرکت میں آ جاتی ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ جہلم والی سرکار کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو شیعہ روافظ ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں۔ بھائی جب آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو وہ عقیدے رکھو جو اہل سنت والجماعت۔ میں تو جہلم کو زیادہ نہیں چھیڑتا آج کل، پتہ ہی آپ کو، نہیں نام لیتا۔ صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت سینسیٹیو ہے۔ کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یہ اتنے سارے صحابہ کہاں تھے، اتنے سارے صحابہ کہاں تھے۔ کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر۔ نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے۔ یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے، جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے؟ حضرت حسین کربلا کے میدان پر تھے، اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں۔ لیکن جب انسان کے ذہن میں، دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے، اور منفی تو منفی رہتی ہے۔ صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا۔ انس ابن مالک، یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے۔ اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے، سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے، کسی کو کیا پتا، وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں۔ دوسری بات، سیاسی اختلافات، جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا، آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نص موجود نہیں ہوتی، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے، اپنا منجن۔ باطلوں کی بات کر رہا ہوں، باطل لوگوں کی۔ جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے۔ ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زیادہ بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہماری رائے میں حضرت حسین کا قتل یہ زیادہ بڑا ظلم تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے۔ سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی، جس کی نسبت تھی اسلام، اسلامی حکومت ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے، نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا؟ ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا؟ دوسرا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا ہے، یہاں تو پورے اہل بیت کو، جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا، اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، برا بلا کہا ہوا ہے ان کو، بھائی ان کی رائے ہے یہ، وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں۔ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہماری رائے یہی ہے، اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بے ایمانہ قتل، انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یا کوفر کا گورنر تھا۔ یہاں بھی دیکھو، جب خالی ذہن ہو کے تحقیق کرو گے نا تو درست نتیجے تک پہنچو گے۔ خالی ذہن ہو، ہمارے ہاں خالی ذہن ہو کے تحقیق نہیں کی جاتی ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں پلے میں باندھو، زندگی بھر کے لیے۔ ایک، جب بھی کوئی اسکالر تقریر کرتا ہے، یا تو اس کا تعلق ہوگا واعظ و نصیحت سے، لوگوں کو کسی بات پہ ابھارنا، موٹیویٹ کرنا۔ اس میں تقریر جذباتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں قرآن مجید کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ انسان کو جوش دلاتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ
وسلم کا انداز بیان بھی بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے, جوش آتا ہے طبیعت میں, کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب, جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ کافر ہو گیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن, بولیں نہیں ہے. بھائی ہم کہیں گے کہ اصل میں یہاں کلام میں ایک سختی پیدا کی گئی ہے. اصل میں کلام کا مطلب ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے, تو وہ مومن آپ پیٹ بھر کے کھائیں, آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے, اس سے آپ کافر تھوڑی ہو جاتے ہو. لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے, موٹیویشن کے لیے کہ کام تو کم بخت کافروں والا کر رہا ہے, خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے, تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, تو اس میں کلام میں مبالغہ پیدا کرنا یہ بلاغت ہے. مثال کے طور پر آپ گئے جمشید کے پاس ادھار لینے کے لیے, جمشید نے آپ سے جان چھڑانی ہے, تو وہ کیا کہے گا, میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے, حالانکہ 5-10 روپے پان گٹکے کے پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ یہ کہے تھوڑے سے ہیں زیادہ نہیں ہے, کلام تو سچ ہو جائے گا. لیکن جو کام وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے, کہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے, یہ مایوسی نہیں ہوگی, لہذا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ پیسے تو ہیں اس کے پاس. کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے, تو جب کسی کو کسی عمل پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس وقت موٹیویشن کے لیے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے, کیا جاتا ہے. یہ عقل مند لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی ہے. قاتل کی سزا کیا بتائی ہے؟ کسی جرم پہ مسلمان کو ہمیشہ جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے, لیکن اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی, ہمیں تو قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو, ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ عقیدہ ہے, اجماعی عقیدہ ہے, صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے. چاروں اماموں کا العقیدۃ الطحاویہ مشہور عقیدے کی کتاب ہے, اس میں بھی یہی ہے, مسلمان نکلے گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے, یعنی مفہوم تو یہی ہے نا, تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, ہمیشہ رہے گا جہنم. بھائی بتانا, یہاں کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہاں ہمیشہ مکھ سے طویل, بہت زیادہ عرصہ, اتنا عرصہ گویا کہ ہمیشہ. اب اگر اللہ بتاتے بہت زیادہ ٹائم جہنم میں جلے گا تو قاتل کہتا ہے یار نکل ہی آئیں گے نا, تو اللہ نے بتا دیا اتنا ٹائم گویا کہ ہمیشہ. جیسے لوگ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا, تو فوراً نہیں شروع کر دیتے, 1-2 سال لگاتے ہیں بات شروع کرنے میں. تو اللہ کے کلام میں بھی تعبیرات ہیں, نبی کے کلام میں بھی, جتنے بھی واعظ و نصیحت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلام میں موٹیویشن کے لیے مبالغہ پیدا کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن جب کسی کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے, کوئی ریسرچ پیش کی جاتی ہے, اس میں مبالغہ پیدا کرنا یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہے اور اس میں آپ مبالغہ پیدا کر رہے ہو, اس کا مطلب ریسرچ پیش کرنا مقصد نہیں ہے, اس ریسرچ کے ذریعے کسی کام پہ ابھارنا مقصد ہے. تو کیوں آپ کام پہ ابھار رہے ہیں؟ ہم آپ سے ریسرچ مانگ رہے ہیں, آپ اس میں کسی چیز پہ ہمیں ابھارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ عام طور پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے, اس سے مقصد کربلا کے واقعے کی تحقیق نہیں, بلکہ بظاہر پہلے میں بتاؤں اہل بیت کی محبت پیدا کرنا مقصد, لیکن حقیقت میں اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا مقصد. تو جب مقصد صحابہ کا بغض پیدا کرنا ہے تو ریسرچ پھر ریسرچ کے اسٹائل میں ہوگی یا زمین آسمان کے قلابے ملائے جائیں گے اس میں؟ بولو, پھر ریسرچ کے اسٹائل میں نہیں ہوتی. تو ہر شخص کربلا کے واقعے کو اس اسٹائل میں پیش کر رہا ہے جس سے وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے, اپنے باطل نظریات. وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے ان کاموں پہ ابھارا جاتا ہے. تو چند باتیں اس کربلا سے متعلق یاد رکھیں. پہلا نظریہ میں نے بتایا, یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتا ہے, سنتا ہے, اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس واقعے کا مین کردار ہے, اس کی تعریفیں کرنا, اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا, یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہیں. اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت نہ کرے, اور سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے کی ہے, سب سے زیادہ محبت.
سب سے زیادہ پروٹوکول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے, اور حضرت عثمان بھی شامل ہے اس میں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت پہرا دینے کے لیے حسن و حسین تھے, بچانے کے لیے, حفاظت کے لیے کون تھا؟ حضرت حسن اور حسین. پہلے ہمارے سینے پہ تلوار لگے گی پھر وہاں تک جاؤ گے. وہ خوارج راستہ بدل کے آئے ہیں. صحابہ کرام آپس میں محبت سے تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا اہل بیت کا دیگر اصحاب سے اور دیگر اصحاب کا اہل بیت سے. ایک سیاسی اختلاف ہوا ہے, اس سیاسی اختلاف کو ذاتی بغض بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج کے بیان سے متعلق ایک اور اہم بات سمجھ لیں. میں نے بتایا تھا نا کہ کربلا کے واقعے سے ہر شخص اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صحابہ کے بغض نکالنے کی کوشش کی ہے اس پہ, جیسے میں نے بتایا اعتراض کرتے ہیں کہ باقی سارے صحابہ کہاں تھے. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی خوارج کی تائید کے لیے بھی یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ آج کے مولوی حکومت وقت کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے. سیدنا حسین تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے اور پھر بغاوت کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ریاست کے خلاف نکلو, بغاوت کرو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. بغاوت کا مطلب مسلح لڑائی, صرف اور صرف تفتیش احوال کے لیے آپ کا سفر تھا عراق کا, تفتیش احوال کے لیے, بغاوت کے لیے نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کوئی بھی شخص جو لڑائی کے لیے نکلے وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کبھی بھی ٹریول نہیں کرتا, جبکہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاک دامن اہل بیت کی باپردہ مستورات اور بچے بھی موجود تھے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ تھا. اس کی مظلومیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی نیت لڑائی کی نہیں تھی, بغاوت کی نہیں تھی. تو اس لیے آج ملک میں بہت سے لوگ دھماکے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اسٹیٹ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور لیبل لگاتے ہیں کہ حضرت حسین نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا. حضرت حسین نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. ملک میں بدامنی پھیلانا, اسٹیٹ کے خلاف دھماکہ, ہاں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے. اسٹیٹ کے خلاف اگر اسٹیٹ کوئی ظلم کر رہی ہے, کس نے منع کیا احتجاج کرنے سے؟ اور یہ لوگ احتجاج بھی نہیں کرتے. اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ اسکالرز آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, ایک اسکالر نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے مقابلے میں آئے تھے, تو یہ مولوی لوگ کیوں نہیں آتے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جا کے فرعون کو نصیحت کی تھی آپ نے, تلوار لے کے نہیں گئے تھے فرعون کے دربار میں سر قلم کرنے کے لیے اور دھماکے کرنے کے لیے. تو علماء تو یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, حکمرانوں سے ملتے ہیں, ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ وہ کام بھی نہیں کر رہے جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا, اور پیکج وہ دے رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے نہیں کیا. امت کو پیکج وہ دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی نہیں ہے, اور کام اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. کبھی ان ٹی وی والے اسکالر سے پوچھو کہ کبھی کسی ایک حاکم, وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف کسی کے پاس گئے ہو اسے سمجھانے کے لیے؟ یہاں بیٹھ کے یہ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, منہ کے فائر پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی, اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, تم بھی تو منہ کے فائر کر رہے ہو ٹی وی میں بیٹھ کے. اس کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو. آج کل میرے خلاف ایک پورا ایک جو ہے نا گروپ سرگرم ہوا ہے, اور وہ گروپ میرے بیانات نکال کے جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, ہر صورت میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اس میں حدیثیں بھی پیش کر رہا ہوں, کسی کے پاس حدیث کا جواب نہیں ہے, بس بزدلی کے تانے کہ یہ بزدل ہو گئے ہیں. بھائی ہم بزدل نہیں ہو گئے, ہم اسٹیٹ کو بچانا چاہتے ہیں. حاکم کی اصلاح میں ایسا کام کرنا جس سے اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں, بے گناہ لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے نہیں حرام قرار دیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. تبھی صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے حاکم ظالم ہو یا عادل ہو سب کو برداشت کیا ہے, سب کو برداشت کیا ہے. اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ حاکم تھوڑی, ہم ان کو حاکم ہی نہیں مانتے جو آج کل حاکم چل رہے ہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے سے حاکم متعین نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ قوت نافذہ ہو, پاور ہو اس کے پاس, وہ اپنے آرڈر کو بذریعہ طاقت منوا سکتا ہو, از کالڈ حاکم. چاہے وہ میرا سلیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ نہ ہو, جائز طریقے سے آیا ہو یا ناجائز طریقے سے آیا ہو. اس پہ یقیناً بحث ہوگی کہ ناجائز طریقے سے آنا غلط ہے, نہیں آنے دیا جائے گا. آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب اطاعت کی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن و سنت کہہ رہا ہے, حدیثیں کہہ رہی ہیں. آپ پڑھ لو جا کے حدیثیں. العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتاب ہے, امام طحاوی نے رحمہ اللہ نے لکھی ہے, پوری دنیا مانتی ہے اس کو, اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں, اور لکھی بھی آج سے 1200-1300 سال پہلے. اس وقت معاذ اللہ حکومتی غلام تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ائمہ کے خلاف, جو بھی حاکم ہے اس کے خلاف خروج کو حرام سمجھتے ہیں, چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگر حاکم تمہاری پشت پہ کوڑے مارے تو بھی اس کے خلاف خروج کی تمہیں اجازت نہیں. خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلح, تلوار سے بغاوت, بموں سے بغاوت, یہ اجازت نہیں ہے تمہیں. اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں مفتی صاحب ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. آپ بھی منہ کے فائر سے ہی بہادر بنا رہے ہو, خالی بزدل تو آپ بنا رہے
رہے ہو؟ ہم نے کب کہا کہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، اپنی استطاعت کے بغیر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ یہ ہم نے کب کہا؟ ہم کہہ رہے ہیں تلوار مت اٹھاؤ اسٹیٹ، کیونکہ حاکم اچھے برے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت کے خلاف بموں سے، تلواروں سے، کلاشن کوفوں سے خروج کرو گے، نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا حاکم آ جائے گا، نتیجہ نکلے گا آپ کی اسٹیٹ ٹکڑوں میں تقسیم اور بین الاقوامی طاقتیں اس کو ترنے والا بنا لیں گی۔ یہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا، یہ ایسا پھل ہے درخت پہ چڑھ کے جس کو آپ توڑ تو رہے ہو لیکن نیچے بالٹی کسی اور نے رکھی ہوئی ہے، یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں نہیں، یہ کس کی جھولی میں گرے گا؟ یہ غیروں کی جھولی میں گرے گا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چاہے سعودی عرب کی حکومت ہو، بادشاہت ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ جو ہمیں درباری سرکاری کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں ناجائز حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو ٹی وی میں بیٹھ کے منہ کے سے فائر کر کے یونیورسٹیوں کے طلبہ کا دماغ خراب کر رہے ہو، ملک سے نفرت پیدا کر رہے ہو، اس کے علاوہ تم کر کیا رہے ہو؟ تم کون سا خروج کر رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ خروج ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دینا، سوائے اس کے کہ ینگسٹر کا ذہن خراب کرنا، ملک سے محبت کے بجائے نفرت پیدا کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بحث کا۔ تو جو اسلامی ملک رہ گئے ہیں، خدا کے لیے ایک خلیفہ پہ جمع کرنے کے لیے اس لیبل سے ان کو تباہ مت کرو۔ جتنے خلیفے ہیں مارکیٹ میں اتنے رہنے دو، جتنے بچے ہوئے ہیں نا کنٹری، ان کو بچاؤ۔ ایک صاحب نے میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے مسلم کی، کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو اس کو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو۔ کیا مطلب؟ پہلے والا برا اور نیا جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ نیکی کیوں نہ ہو، تو اس نئے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ کیونکہ ایک پر جب آ گئے ہیں، یہاں کھڑے ہونے سے مراد الیکشن میں کھڑے ہونا مراد نہیں ہے، تلوار لے کے جو اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہے تو باغی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، سید الانبیاء کے الفاظ ہیں۔ وہاں اس نے کہا کہ یہ حدیث ایک خلیفہ کے بارے میں، پوری دنیا میں جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے تو اس خلیفے کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دو۔ ابھی ایک خلیفہ ہے کہاں؟ مسلمانوں میں پوری 1400 سالہ تاریخ میں بنو امیہ کے بعد کبھی بھی ایک خلیفے پہ مسلمان جمع ہوئے ہی نہیں۔ بنو اندلس کی خلافت الگ تھی اور بنو عباس کی خلافت الگ تھی، 1000 سال سے زیادہ تو ایسے ہی چلے ہیں۔ مغل بادشاہوں کی حکومت الگ تھی، کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ یہ اندلس، وہ بنو عباس اور یہ جو ہماری پرانی خلافتیں چلی آ رہی ہیں، خلافت عثمانیہ تھی نا، اس کے پہ خود خلیفہ عثمانیہ نے ایسے فتویٰ نہیں دیا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تو ان کا ایک خلیفہ پہ جمع ہونا عملی طور پر ناممکن ہے، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنا دور دور تک ایک خلیفہ پہ اتنی بڑی خلافت قائم ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مختلف خلیفے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف حکومتیں بھی ہیں تو ٹھیک ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات، اور بہت سارے علماء نے، کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں دوسری حکومت ہے تو ان سب بادشاہوں کے خلاف تلوار اٹھا کے آپ سب کو قتل کر دو اور ایک پہ لے آؤ۔ وہ ایک ہوگا کون؟ اس پہ لا سکو گے نہیں لا سکو گے، وہی ایجنٹ نکلا کسی بیرونی ادارے کا، یہ فیصلہ کرے گا کون؟ اور اپنی اسٹیٹ کو جب ختم کرو گے وہ ہو جائے گی کمزور، تو بجائے ایک پہ آنے کے یہ دو ملک مل کے ایک بن جائیں، یہ کمزور ہوئی، پتہ چلا یہاں بھی کوئی اور اسٹیٹ نے آ کے قبضہ کر لیا، کسی غیر مسلم اسٹیٹ نے۔ تو اس لیے جتنے اسلامی کنٹری رہ گئے ہیں ان کو متحد کرنے کی کوشش ضرور کریں، ایک بلاک بنائیں، متحد ہو جائیں، محبت سے رہیں، لیکن زبردستی ان کو ایک بادشاہ ایک امیر کے تحت لانے کی کوشش، تلوار کی طاقت سے کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک خلیفہ نہیں آئے گا۔ یہ اگر ابھی 50 خلیفے ہیں تو یہ 50,000 خلیفے ہو جائیں گے مارکیٹ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہی بات ہے جو میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ 4 فقہ ہے نا، یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ ایک کرو، یہ 4000 ہو جائیں گے، ایک نہیں ہوں گے، کیونکہ اہل حدیثوں میں ہر شخص کا ایک الگ فقہ ہے، ہر اہل حدیث ایک امام ہے اپنے مسلک کا، وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا، اس سے فتویٰ لو وہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ تبھی آپ نے ٹیلی ویژن، میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں، اتنا کچھ مخالف بولنے کے باوجود بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن جس ٹریک پہ وہ لے کے چل رہے ہیں نا امت کو متحد کرنے کے، وہ متحد کرنے کا ٹریک سوٹیبل نہیں ہے، اس سے متحد نہیں ہوں گے، ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ متحد وہی ہوں گے جو 1400 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس۔ اب تحقیق کے نام پہ نئے نئے مجتہد مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کبھی 2 اہل حدیث عالم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، کیونکہ اگر ڈیبیٹ ہوگی نا دونوں کا رائے الگ الگ ہوگی، 2 بریلوی بیٹھ جائیں گے، 4 دیوبندی بیٹھ جائیں گے، 2 اہل حدیث کبھی نہیں آئیں گے، اہل حدیث کا ایک ہی نمائندہ آئے گا، کیونکہ وہیں 20 مسائل ایسے ہیں، وہ اہل حدیث کچھ اور کہے گا، وہ کچھ اور، وہ کچھ اور، تو یہ امت 4 کے بجائے 4000 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی جو کہہ رہے ہیں نا ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے، آج کل یہ تحریکیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں، ہم یہ ختم کریں گے بادشاہی نظام اور الیکشن والا نظام، ایک خلیفہ آئے گا، ایک خلیفہ، اس ایک خلیفہ کے چکر میں اپنے ملک میں دھماکے، اپنے ملک کی نفرت لوگوں کے دلوں میں، ہم نے ان ظالموں سے جان چھڑانی ہے، ایک خلیفہ۔ بھائی چھڑاؤ، الیکشن کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کرو، جو طریقہ مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو ہم جمہوریت کو فروغ دیں، جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ،
میں نہیں مانتا, لیکن پریکٹیکلی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. دیکھو ایک مجھے مثال دو, ایک آدمی کو زنا کا خطرہ ہے, اس کے لیے لڑکی میسر ہے, اہل کتاب, عیسائی لڑکی ہے, کرسچن لڑکی ہے, نہیں نکاح کرتا تو اور کوئی رشتہ اس کے لیے اویلیبل ہے ہی نہیں, 20 سال تک چانس ہے کہ نہیں ہوگا. اب وہ کہہ رہا ہے میں اسی کرسچن لڑکی سے کر لیتا ہوں, زنا سے تو بچوں گا, گھر تو بنے گا, میرا اولاد تو ہوگی. آپ کہہ رہے یار کرسچینٹی کو تم اسلام پہ ترغیب دے رہے ہو, مسلم لڑکی کو چھوڑ کے کرسچن سے کر رہے ہو. وہ کہے گا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ اویلیبل ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں؟ میں ترجیح تھوڑی دے رہا ہوں اسلام پہ کسی کرسچن کو, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو شریعت کہتی ہے something is better than nothing. آپ کے ملک میں آپ کے پاس جمہوری طرز کے علاوہ کسی کو سلیکشن کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہ بحث کہ جمہوریت کفر ہے یا فلانا ہے ڈمکانا, یہ بیکار کی باتیں ہیں, ٹائم ویسٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس نظام کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ہے کیا؟ ہاں ٹی وی میں بیٹھ کے تبدیل کر سکتے ہو, جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹی وی میں بیٹھ کے جمہوریت کفر ہے, ہم یہ نظام لائیں گے, ہم یہ نظام لائیں گے. ایک تحریک ہے دنیا میں خلافت کی تحریک, پوری دنیا میں خلافت کی تحریک, اور وہ ہمارا اور آپ پر محنت نہیں کرتی, وہ اسلامی ملکوں کے فوجیوں پہ محنت کر رہے ہیں وہ لوگ, اور یونیورسٹیوں کے اپر لیول کے لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں. آپ کی ایک کریم تیار ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں جو ملک کی خدمت کرے گی, ملک کو ترقی دے گی. فوج میں کریم تیار ہوتی ہے جو فوج ملک کے لیے لڑے گی. اس کریم پہ محنت کر رہے ہیں کہ بغاوت کرو اور پاکستان میں خلافت لے کے آؤ, مصر میں خلافت لے کے آؤ, عراق میں خلافت, یہ سارے اسلامی ملکوں میں, سعودی عرب میں بھی شاید ہو. آپ کو پتا ہے اس خلافت کی تحریک کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں, جو ہماری خلافت کا گلا گھوٹنے والا تھا. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں خدا کے بندو تم غلط استعمال ہو رہے ہو. کہتے ہیں نہیں قرآن میں خلافت کا نہیں ہے, ہمیں حکم نہیں ہے خلیفہ ہونا چاہیے. تو میں جواب میں کہتا ہوں تمہاری ہم جو قرآن میں یہ بھی تو ہے جو بس میں ہے وہ کرو, جو آپ کے بس میں, موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دینا, ان کے بس میں تھا زبانی دعوت, انہوں نے دی. خاتمہ کس نے کیا؟ اللہ نے. معجزے دکھائے اللہ نے. آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں, معجزے کس پہ چھوڑ دیں؟ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ اللہ کرے گا, وہ آپ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ 313 کا بدر میں 1000 سے مقابلہ یہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا, یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا. معجزے کس نے دکھائے اس میں؟ اللہ نے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں اس میں, ورنہ حکم نہیں ہے کہ 313,000 سے جا کے لڑیں, یہ آرڈر نہیں ہے, یہ ایک اتفاقی لڑائی تھی. تو اب یونیورسٹیوں میں اور آج کل ایسے سوشل میڈیا پہ اسکالرز آ رہے ہیں, ہمیں بھی درباری سرکاری بول رہے ہیں کہ بغاوت کے خلاف ہیں یہ لوگ, خروج کے خلاف ہیں یہ لوگ, اور بزدل ہیں. تم سب سے بڑے بزدل ہو, اس لیے تم صرف کلپ بناتے ہو بیٹھ کے, اور تھیلا بھی کچھ نہیں کرتے. تم نکلو باہر, کچھ کرو تاکہ تمہیں اٹھائے اور تمہاری چمڑی ادھیڑے, جس طرح تمہارے ماننے والوں کی چمڑیاں ادھیڑتے ہیں وہ لوگ جن کو تم بیوقوف بناتے ہو. ان کی خود کی چمڑی کبھی نہیں ادھڑتی. ہوتا یہ کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اٹھاتی ہیں, آپ اور کتنے خلیفے تیرے کو چاہیے مزید بتا. ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے. اپڈیٹ کس کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ جو نیچے. ان کے کیوں نہیں ہوتے؟ ایجنسیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں نا پہلے جمع ہونے دو سارے, ایک ہی دفعہ میں سب کو کھڈے لائن لگائیں گے. تو یہ نوجوانوں کی, یونیورسٹیوں کے لڑکوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں خلافت کے نام پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا ملک ہے پاکستان, حکمران اچھے آئے برے آئے, سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں, ہم غیرت مند ہیں, اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جیسا غربت ہو, مہنگائی ہو, گٹر کے ڈھکن ہے, نہیں ہے, ملک سب سے پہلے. اور یہ ملک اسلامی ملک ہے. پھر وہی مضمون لوٹا دوں میں, لوگ کہتے ہیں اسلامی کہاں سے آ گیا, میں اور آپ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں کیا؟ پھر بھی مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے, یہ وعدہ کیا ہے. پھر اگر کر رہے ہیں تو گنہگار ہیں, مسلم ہیں گنہگار ہیں. پاکستان نے بھی کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. بن رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے مسلم. امریکہ میں 100% اسلامی قانون بن جائے پھر بھی وہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے یہ التزام ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے. اتفاق سے 100 قانون پر ایک غیر مسلم سارے 5 نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, مسلم نہیں بن جاتا, کیونکہ التزام تھوڑی کیا ہے, اپنے اوپر لاگو تھوڑی کیا اس نے. اسلامی حکومت ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اسلام نافذ ہے یا نہیں. اسلامی حکومت کا تعلق اس سے ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اس کا قانون کیا ہے, لا کیا ہے. آئین پاکستان کا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اس بیس پہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو اس لیے یہ سارے فضول قسم کے لوگ تمہیں پاکستان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں, اس اور لیبل اسلام کا, قرآن و سنت کا, خلیفے کا لگا رہے ہیں. ان کے پاس کم وقتوں کے پاس کوئی خلیفہ اویلیبل نہیں ہے جس کو یہ لا کے بٹھا دے ہمارا باپ بنا کے. یہ صرف لاشیں گرائیں گے, دھماکے کریں گے, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو بھی قتل کریں گے. جیسے شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کی محبت میں بات کی, اڑا دیا ان کو. اس وقت خدا کی قسم بہادر وہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, ایسے بہت
ہوتے ہیں. بہادر وہ ہے جو ملک کے فیور میں بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ملک حکمرانوں کا یا فوج کا نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا ملک ہے. فوج میں اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات ہوگی میں نے اور آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے. لڑائی میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, سسٹم کی بات نہیں کر رہا. جہاں لڑائی کی بات ہوگی ہم سب کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ فوج کے ساتھ, جو بھی ہو, کیونکہ بچانا ہے تو انر, تو میں اور آپ کیا بچائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے؟ تو اس لیے جو منہ کے فائر آ رہے ہیں نا, ہر 4 دن کے بعد کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے. مفتی صاحب نے بولا ہے, حدیث میں آتا ہے حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے تو بغاوت مت کرو, اس کی اطاعت کرو. یہ دیکھو مفتی صاحب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, ان کرپٹ حکمرانوں کی اطاعت, اور یہی تو درباری پن ہے. او بھائی یہ میں نہیں, یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا خلاف شریعت باتوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی. حاکم بولتا ہے نماز مت پڑھو, تو نہیں بھائی پڑھیں گے ہم نماز. حاکم بولتا ہے 18 سال سے کم عمر شادی الاؤ نہیں ہے, ہمارا باپ بھی کرے گا 18 سال. اب تو میں نے سوچا بچوں کو جلدی جلدی نمٹاؤں میں, جو 15 کے ہو گئے نمٹا دوں میں, جاؤ بھاڑ میں. ہم نہیں مانتے اس قانون کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قانون بنایا کہ کم وقت تم نے بنایا کیوں 18 سال سے پہلے؟ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, ہم تو کرے گا اپنے بچوں کی شادی, جاؤ بھاڑ میں. تو حکومت نے تو کہا کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. ہم نے مانا, دوسری بھی کی ہم نے, دوسری کی اجازت کے بغیر تیسری بھی کی, تیسری کی اجازت کے بغیر چوتھی. نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے سب نے روکا. ہم نے کہا روک کے دکھا دو. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, قانون کی ایسی کی تحصیل. تو غیر شرعی قانون تھوڑی مانا جاتا ہے. جہاں انتظام مینجمنٹ سے جس چیز کا تعلق ہے تو آپ کو حکومت کے لا کو فالو کرنا پڑے گا, چاہے عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے آرمی چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہوتا تو ایک ہی ہے, وہ باقی میں نے مثال کے طور پہ باتیں کر لی ہیں. جو بھی حاکم ہوگا, ناجائز ہو یا جائز ہو, اسلام میں حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ملک چلانے کے لیے ڈنڈا ہو. ڈنڈا فی الحال ایک ہی کے پاس مجھے نظر آتا ہے, باقی 3 پیس سوٹ ٹائی میں آ رہے ہوتے ہیں, ٹھش پش کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. پاور پریکٹیکلی جس کے پاس ہوگی آپ کا حاکم وہ ہوگا. ہاں یہ اعتراض ضرور اٹھاؤ کہ ناجائز طریقے سے آیا ہے, غلط طریقے, وہ کرو آپ بحث, اور آئندہ کسی کو ناجائز طریقے سے مت آنے دو. لیکن جب آ گیا تو کیا ہوگا؟ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اسلام بھائی دین فطرت ہے, قیامت تک کی رہنمائی کر کے گیا ہے. اسلام کہتا ہے غلط طریقے سے مت آنے دو. آ گیا ہے اب اطاعت کرو. کیوں؟ خون خرابہ نہ ہو. بعض چھوٹی برائی کو بڑی برائیوں سے بچنے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. یہ عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ ہے. ائمۃ الجور ہوں, ظالم حکمران ہوں یا عادل, ہم متحد رہیں گے اطاعت میں. اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. اس کے ذاتی معاملے کو کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. اللہ انتقام لے گا اس سے. ہاں کلمۃ حق عند السلطان الجائر, حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. یہ والا جہاد ہم کرتے رہیں گے. اس کے سامنے کوئی غلط بات ہے اس کے منہ پہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے. تلوار نہیں اٹھائیں گے, اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے. یہ منع ہے, اطاعت کرنی ہے, لیکن غلطی ہے اس کے منہ پہ. یہ لوگ منہ پہ بتا بھی نہیں رہے کم وقت, ٹی وی میں بیٹھ کے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں, کلپ بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے. منہ پہ بول کے دیکھو, پتہ چلے گا, تم وہیں سے چماٹ آئے گا. پھر بولو دوبارہ, پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر دم کتنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جتنے خلیفے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا خلافت کے نام پہ کہ امت میں خلافت قائم کرنی ہے, یہ نہیں کریں گے خلافت سوائے خون خرابے کے. امت کا خمیازہ بکھرے گا, امت ٹوٹے گی. اور ان میں بہت سے مخلص ہیں, لیکن ان مخلص لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے تانے بانے اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں ہے. اسلام دشمن کنٹریز جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں کہاں سے توڑا جا سکتا ہے. ان کو پتا ہے کہ اتنے سارے ملک ہم نے خلافت عثمانیہ توڑ کے بنا دی ہیں, ابھی بھی ان کو یہ کھٹک رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ اور زیادہ ٹوٹنے چاہیے. تو ٹوٹنے کا طریقہ یہ کہ جوڑنے کی بات پہ توڑو. ٹوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے بچہ فائنل ایگزام میں پیپر چھوڑ کے آتا ہے, سپلیمنٹری میں اچھے نمبر لے کر آؤں گا, لیبل بڑا اچھا لگایا نا, پورے سال کم وقت تو نے پڑھا نہیں ہے, اب سپلیمنٹری میں کیا تیر مارے گا تو. تو اس لیے یہ بیرونی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ تم ان مسلمان ملکوں کا ایک خلیفے پہ جمع کرنے کے لیے فی الحال ان کو توڑو. تو یہ لیبل لگے گا کہ خلافت پہ جمع ہو رہے ہیں, لیکن اس لیبل پہ جو رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی واٹ لگ جائے گی. اس لیے میرے بھائی سعودی عرب بھی ہمارا ہے, ہم نے اس کی بھی حفاظت کر. ایک صاحب کہنے لگے آپ سعودی عرب کی بادشاہت جو ناجائز بادشاہت ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہو. میں نے کہا بادشاہت ہے جائز ہو یا ناجائز ہو, لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو برداشت کیا جائے گا. بادشاہ میں کوئی خرابی ہو جا کے آپ آرام سے اس کے سامنے بیان کریں. ریاست کے خلاف چاہے سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ریاست ہو, تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ قطعاً اجازت. اس سے ٹوٹ جائے, خون خرابہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اچھا کمال کی بات یہ, وہ میں ٹاپک لمبا ہو جائے گا, بس اس کو میں ختم کر دوں. یہ یاد رکھنا کہ بنو امیہ کے خلاف جب بنو عباس کی بغاوت ہوئی تھی نا, تو اس کے بدلے میں بنو امیہ کی حکومت اندلس میں قائم ہو گئی تھی. اس وقت کتنے خلیفہ تھے ٹوٹل؟ یہ بات میں کر رہا ہوں گا 1100-1200 سال پرانی. 1200 سال سے ایک خلیفہ اب تک نہیں ہوا ہے مسلمانوں. بڑے بڑے خطوں پہ حکومتیں رہی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب 1200 سال سے نہیں رہا, تم ابھی بلا وجہ کے خلیفے پہ کیوں لا رہے ہو؟ خلافت عثمانیہ تھی, وہ بھی بہت بڑے حصے پہ, لیکن مغلوں کی حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت الگ تھی, وہ اس خلافت کے تحت نہیں تھی, اس کو برداشت
کیا امت نے, کوئی بات نہیں یار, بنگلہ دیش, برما, پاکستان, انڈیا, اس پر ایک حاکم ہے, کوئی بات نہیں, ترکی میں دوسرا حاکم ہے, کوئی بات نہیں, ویلیو اس کو دی گئی ہے, تم نافذ کیا کر رہے ہو, اسلام نافذ کر رہے ہو تو دو الگ الگ خلیفے بھی کر لے, کوئی بات نہیں. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خلیفے پہ جب لوگ جمع ہو جائیں تو مطلب کسی علاقے میں, کسی کنٹری میں, تو جب کسی کنٹری میں کسی شخص کے پاس پاور آئے گی کہ وہ پوری کنٹری پہ اس کا جو ہے قوت نافذہ ہوگی, تو اس کنٹری میں اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. یہ پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے پاکستان سے محبت کرو, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, اس ملک کو بچاؤ. اور پوری دنیا میں اس وقت اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی کنٹری کی ہے, میں نہیں مانتا, آپ نہیں مانتے, اسرائیل مانتا ہے, امریکہ مانتا ہے کہ وہ پاکستان ہے. وہ کون سا ہے؟ پاکستان. دنیا مانتی, لیکن جن کے دماغوں میں منفیت کا گوبر بھرا ہوا ہے نا, ابھی دیکھو پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے, پوری دنیا سلوٹ کر رہی ہے. کل میں نے دیکھا ایکچولی یہ تو قطر کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان تو ایسے ہی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. اور ادھر قطر کے وزیر کا بیان آ رہا ہے, پاکستان کو سلام ہے. جو قطر جو بات نہیں کر رہا کم وقتوں, جو اس کو یعنی جو کارنامہ قطر نے نہیں دیا وہ تم قطر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, اور قطر کہہ رہا ہے پاکستان کر رہا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پاکستان نہیں کر رہا. یہ ملک سے نفرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں کوئی ذاتی بغض ہو گیا ملک سے. تو جو غلط ہے اس کو غلط کہو, جو صحیح ہے اس پہ خوش ہو جاؤ. یار ہماری ویلیو ہے پوری دنیا میں, ہمارے ایٹمی پاور ہے بھائی, دنیا مانتی ہے پاکستان کو, آپ مانو نہ مانو.